درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اذان کتنے بجے ہے؟ 8:15۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال والذی نفس محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار رواہ مسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اس امت کا یعنی اس دور کا جو کوئی بھی یہودی یا نصرانی میری خبر سن لے، یعنی میری نبوت و رسالت کی دعوت اس کو پہنچ جائے اور پھر وہ مجھ پر اور میرے لائے ہوئے دین پر ایمان لائے بغیر مر جائے تو ضرور وہ دوزخیوں میں سے ہوگا۔ یہ حدیث عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم مالک کو، ایشور کو مانتے ہیں، تو صرف اللہ کو ماننا یہ کافی نہیں ہے۔ نجات کے لیے صرف اللہ کو مان لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنا بھی ضروری ہے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا ہے کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، لا يسمع بی احد من هذه الامہ، میری امت میں سے جو شخص بھی میرے بارے میں سنے، یہ شرط ہے اگر کوئی ایسا بندہ ہو جو پہاڑوں پر رہتا ہو، جنگل کے اندر اس کی پیدائش ہوئی اور پوری زندگی وہیں گزر گئی اور وہیں پر اس کا انتقال ہو گیا، اور کوئی بھی اس کو بتانے کے لیے نہیں آیا کہ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کے اوپر آخری کتاب قرآن کریم نازل ہوئی ہے اور اس کو اللہ کے نبی کا علم نہیں ہوا اور اس نے صرف اللہ کے اوپر ایمان لایا، پھر بھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر بھی اس کے لیے اتنا ضروری ہے کہ وہ علامات کو دیکھ کر کے اس بات کا علم حاصل کرے کہ پیدا کرنے والا کون ہے، ایک اللہ ہے۔ یہ کوئی ہستی ہے جو اس تمام کارخانہ قدرت کو چلا رہی ہے۔ ایک لقمہ کھانا ہمارے پیٹ میں خود سے نہیں جاتا، بلکہ ہم کو اسے اپنے منہ میں ڈالنا پڑتا ہے، چبانا پڑتا ہے، نگلنا پڑتا ہے۔ ایک مینگنی بھی آپ دیکھیں تو وہ دلالت کرتی ہے کہ یہاں سے کوئی بکری گزری ہے، تو مینگنی تو بکری کے گزرنے پر دلالت کرتی ہے، لیکن اتنا بڑا آسمان جو بغیر ستون کے کھڑا ہے، اتنی بڑی زمین جو اللہ نے پانی کے اوپر بچھا دیا ہے، ہزاروں مخلوقات کو اللہ رب العزت کھلا پلا رہا ہے، یہ سارا کچھ بغیر کسی اللہ کے، بغیر کسی مالک کے چل رہا ہے؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے جو جنگل کے اندر رہنے والا اور پہاڑوں پر زندگی بسر کرنے والا ہے کہ وہ اس کارخانہ قدرت کو دیکھ کر اللہ کا علم حاصل کرے اور اللہ کو مانے۔ ہاں، اگر کسی نے اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نہیں بتایا، قرآن کے بارے میں نہیں بتایا اور اس کا اسی حالت میں انتقال ہو گیا تو اس سے اس پر مواخذہ نہیں ہوگا کہ تو کیوں نبی کریم پر ایمان نہیں لایا، کیونکہ اس کو علم ہی نہیں۔
لیکن علم ہونے کے باوجود اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے، میری امت کا کوئی بھی فرد، خواہ وہ یہودی ہو، حضرت موسیٰ کی امت کا ہو، نصرانی ہو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے رسالت کو تسلیم کرتا ہو، لیکن وہ میرے اوپر ایمان نہ لائے اور اسی حال میں مر جائے تو وہ جنت کے اندر داخل نہیں ہوگا۔ اس کے لیے نجات کے لیے ضروری ہے کہ جہاں اللہ کی وحدانیت کو تسلیم کرے، لا الہ الا اللہ، وہیں محمد الرسول اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو بھی تسلیم کرنا ضروری ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ او عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ شک الاعمش قال لما كان يوم غزوة تبوك اصاب الناس مجاعة قالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا قال فجاء عمر فقال يا رسول الله إن فعلت قل الظهر ولكن ادعوهم بفضل أزوادهم ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم فدعا بنطع فبسط ثم دعا بفضل أزوادهم قال فجعل الرجل يجيء بكف ذرة قال وجعل يجيء الآخر بكف تمر قال ويجيء الآخر بكسرة حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير قال ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبركة ثم قال خذوا في أوعيتكم قال فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملؤوه قال فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضلة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة رواه مسلم۔ اعمش تابعی نے اپنے استاد ابو صالح سے اس شک کے ساتھ نقل کیا کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا یا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے کہ غزوہ تبوک کے دنوں میں جب سامان خوراک ختم ہو گیا، غزوہ تبوک بہت ہی ایسے حالات میں غزوہ پیش آیا جب مسلمان بہت تنگی کی حالت میں تھے، کھجور کے پکنے کا زمانہ ہے جس پر پورے سال کا مدار ہے، اور ایسی حالت کے اندر اعلان ہوتا ہے کہ چلو غزوے میں چلنا ہے، اور کہاں؟ تبوک، بہت دور جانا ہے، اور مسلمانوں کے پاس جو بھی تھا اسی حالت کے اندر نکل گئے۔ سامان خوراک بھی ختم ہو گیا، جو کچھ تھوڑا بہت ستو تھا، کھجور تھی، کسی کے پاس کچھ روٹی اہلیہ نے بنا کر کے دے دی، وہ روٹی لے کر چلے گئے۔ اب کب تک چلے گا؟ ایک دن، دو دن، تین دن، سامان خوراک کیا ہو گیا؟ ختم ہو گیا۔ لوگ بھوک سے تڑپنے لگے، بھوک نے پریشان کرنا شروع کر دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لوگ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ اللہ کے نبی، اگر آپ اجازت دیں تو ہم پانی لانے والے اپنے اونٹوں کو ذبح کر لیں۔ کچھ اونٹ تھے جس کے اوپر باری باری لوگ سوار ہو کر کے گئے تھے، تو اب جب کچھ بھی نہیں بچا تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اگر آپ کی اجازت ہو تو یہ جو اونٹ بچے ہوئے ہیں کچھ، ان کو بھی ذبح کر دیں، اور ذبح کرنے کے بعد ہم لوگ اپنے کچھ کھانے پینے کا انتظام کر لیں۔ ہم پانی لانے والے اپنے اونٹوں کو ذبح کر لیں۔ دیکھیں اسلام کتنی مشقت کے ساتھ پھیلا ہے۔ آج ایئر کنڈیشن کے اندر بیٹھ کر کے ہمارے لیے نماز پڑھنا مشکل ہے۔ صحابہ کرام پیٹ کے اوپر پتھر باندھ کر کے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کھانے کے لیے ترس رہے ہیں۔ غزوہ کی حالت ہے، غزوہ تبوک کی حالت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ رہے ہیں کہ آپ اجازت دیں تو اونٹ بھی ذبح کر دیں، اب کچھ رہ نہیں گیا۔ اچھا، اونٹ وہی سواری تھی، جیسے آپ یہاں سے بامبے ہیں تو بامبے سے آنے کے لیے ایروپلین نہیں ہے، ٹرین ہے، اسی اونٹ سے آپ کو واپس بھی آنا ہے، اور اسی اونٹ کو ذبح کرنے کا
ذبح کرنے کی اجازت کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اب جان بچانے کے لیے اور کچھ رہ ہی نہیں گیا، اب کیا کریں؟ پھر ان کو کھا بھی لیں اور ان سے روغن بھی حاصل کر لیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا کر لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ تنگ دستی دیکھی، تنگی کی حالت دیکھی، تو صحابہ کو اس کی اجازت دے دی۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنا کہ اونٹ کو ذبح کرنے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت بھی مرحمت فرما دی ہے، دوڑتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ، اور انہوں نے عرض کیا ادب کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر آپ نے ایسا کیا، یعنی اونٹ کو ذبح کرنے کا حکم دے دیا، اور یہ مسلمان جو اونٹ ہے اس کو بھی ذبح کر دیں، یعنی لوگوں کو اگر اونٹ ذبح کرنے کی اجازت دے دی اور لوگوں نے ذبح کر ڈالے تو سواریاں کم ہو جائیں گی، سواریاں کم ہو جائیں گی، لہذا ایسا تو نہ کیا جائے، البتہ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بچے کھچے سامان خوراک کے ساتھ بلا لیجئے، پھر ان کے واسطے اللہ سے اسی میں برکت کر دینے کی دعا کر دیجئے۔ یہ کون ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ، جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر نبوت کا سلسلہ یوں ہی جاری رہتا اور اللہ نے نبوت کو میرے اوپر ختم نہ کیا ہوتا، میرے بعد اللہ کس کو نبی بناتے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، جن کو دیکھ کر شیطان ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں تو شیطان وہیں سے بھاگتا تھا، ارے بہت خیر نہیں ہماری۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں۔ یہ بیت المقدس مسجد اقصی آج جہاں پر نہتوں کے اوپر یہ اسرائیلی درندے گولیاں چلا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مار رہے ہیں۔ ابھی ایک ویڈیو آیا تھا، ایک اندھی یا گونگی ایک لڑکی ہے، اس کو انہوں نے پکڑ لیا، اور کتنے لوگوں نے؟ 10 سے 12 فوجیوں نے مل کر کے، چھوٹی سی ایک بچی ہے 10-12 سال کی، اور اس کے اوپر ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ اس رمضان کے اندر کئی مرتبہ انہوں نے فائرنگ کی ہے، کبھی افطار کی حالت میں، کبھی سحری کی حالت میں، کبھی تراویح کی حالت میں، پھر بھی وہ صف اول کے مسلمان ہیں جو مسجد اقصی میں جا کر کے نماز ادا کرنے کو اللہ رب العزت کا فضل سمجھتے ہیں، اور جب گھر سے نکلتے ہیں تو یہ اپنا کفن ساتھ لے کر کے جاتے ہیں، گویا کہ اپنی جان اپنی ہتھیلی پر رکھ کر کے نکلتے ہیں، اور اہلیہ کو کہہ کر کے جاتے ہیں گھر والوں سے کہ اگر میں شہید ہو جاؤں تو افسوس نہ کرنا، ماتم نہ کرنا، تب جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے۔ اگر یہ حالات یہاں ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ کوئی گھر سے باہر ہی نہ ہے، سب لوگ ایک دم تالا لگا دیں گھر کے اوپر۔ ارے جب بالکل ایسے حالات ہیں، نارمل کنڈیشن کے اندر بھی ہم نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں، تو ایسے حالات ہو جائیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسجد اقصی فتح کرنے کے لیے گئے، وہی مسجد اقصی جس کو آج یہودی اپنے جوتوں سے روند رہے ہیں، جوتا پہن کر کے مسجد اقصی میں گھس جاتے ہیں۔ وہاں والوں نے دیکھا کون آ رہا ہے بھائی، خچر کے اوپر سوار غلام سوار ہے، خادم خچر کے اوپر سوار ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ پیدل چلے آ رہے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھا، کہا کہ آپ کون؟ عمر؟ کہا کہ ہم عمر ہیں، چابی فوراً حوالے کر دیا، کہاں کی؟ مسجد اقصی کی، بغیر لڑائی کے، بغیر کسی جنگ کے مسجد اقصی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سپرد کر دیا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیونکہ ان کی کتابوں کے اندر لکھا تھا کہ مسجد اقصی کو جو فتح کرے گا اس کے یہ حالات ہوں گے۔ پھر اس کے بعد کس نے فتح کیا؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر اس کے بعد جب ان لوگوں نے قبضہ کیا تو آج تک مسجد اقصی کو کسی نے فتح نہیں کیا۔ آج بھی مسجد اقصی اللہ سے دعائیں کر رہی ہے کہ کاش کوئی دوسرا صلاح الدین ایوبی کسی ماں کی گود میں پیدا ہو جائے۔ ہمارے استاد تھے، ان کا انتقال ہو گیا، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے۔ مولانا نور عالم خلیل امینی رحمہ اللہ، انہوں نے کتاب لکھی عربی کے اندر بھی، اور اس کا ترجمہ بھی اردو کے اندر ہو چکا ہے، فلسطین
فی انتظار صلاح الدین، فلسطین کسی صلاح الدین کے انتظار میں، فلسطین کسی صلاح الدین کے انتظار میں مسجد اقصی اللہ سے دعائیں کر رہی کہ کاش کوئی دوسرا صلاح الدین پیدا ہو جائے جو مجھے ان ظالموں سے چھڑا لے، لیکن آج تک پیدا نہیں ہوا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ ہی لوگوں میں سے ہو۔ جذبہ جب اندر ہوگا تو اللہ تعالیٰ ضرور پیدا کریں گے انشاءاللہ۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا کہ اللہ کے نبی اس کی اجازت نہ دیں ورنہ سواریاں کم پڑ جائیں گی، کیسے لوگ واپس ہوں گے، بڑی دقت ہو جائے گی، تو پھر کیا کریں؟ اللہ کے نبی ان کے پاس جو بچے کھچے سامان خوراک ہیں آپ ان واسطے اللہ سے اسی میں برکت کر دینے کی دعا کر دیجئے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی میں برکت فرما دے گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کو اللہ کے نبی نے قبول فرمایا، اور کتنی جگہوں پر ایسا ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایما پر اللہ نے قرآن کی آیتوں کو نازل فرمایا۔ اللہ نے قرآن کی آیات کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایما پر نازل کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مشورے کو قبول کر لیا، چنانچہ آپ نے چمڑے کا بڑا دسترخوان طلب فرمایا، بڑا سا چمڑے کا دسترخوان بچھایا گیا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ جو بچا کچا سامان خوراک ہے وہ لے کر کے آؤ۔ اب سب لوگ گئے، کسی کے پاس ایک مٹھی چینے کے دانہ تھا وہ لے کر کے آیا، کسی کے پاس ایک مٹھی کھجور تھی وہ لے کر کے آیا ڈال دیا، کسی کے پاس روٹی کا ایک ٹکڑا بچا تھا وہ لے کر کے چلا آ رہا ہے، اور جس کے پاس جو تھا وہ لے کر کے آیا اور اس نے دسترخوان پر ڈال دیا، حتیٰ کہ دسترخوان پر تھوڑی سی مقدار میں یہ چیزیں جمع ہو گئیں۔ راوی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر برکت کی دعا فرمائی۔ اب سنیں برکت کیا ہے، برکت کس چڑیا کا نام؟ ابھی تم لوگ برکت سنتے ہیں صرف، برکت ہے کیا؟ دیکھیں برکت کیا ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر برکت کی دعا فرمائی، اس کے بعد فرمایا اب تم سب اس میں سے اپنے اپنے برتنوں میں بھر لو، اپنا اپنا برتن لے کر کے آؤ اور اس میں سے بھرنا شروع کرو۔ چنانچہ سب نے اپنے اپنے برتن بھر لیے، سب لوگ گئے، جتنا برتن تھا لے کر کے آیا، اور سب لوگوں نے اپنے برتن بھرے اور بھر لیے، حتیٰ کہ قریباً 30,000 کے اس لشکر میں، کتنے ہزار کا لشکر تھا؟ 30,000 کا لشکر تھا۔ 30,000 کے اس لشکر میں لوگوں نے ایک برتن بھی بغیر بھرے نہیں چھوڑا۔ چھوٹے سے دسترخوان پر تھوڑی سی چیزیں تھیں، اللہ کے نبی نے برکت کی دعا کر دی۔ 30,000 کا لشکر ہے، اپنے سارے برتنوں کو بھر لیتا ہے، اور ویسے ہی سارا کا سارا باقی ہے، پھر بھی بچا ہوا ہے۔ یہ ہے برکت، اس کا نام کیا ہے؟ اس لیے اللہ سے برکت کی دعا کیا کیجیے، زیادتی کی دعا نہیں، برکت کی دعا کیا کیجیے۔ برکت جب ہوتی ہے تو 1 روپیہ 1 لاکھ کے برابر ہو جاتا ہے، اور جب اللہ برکت لے لیتا ہے تو اس کے اندر بے برکتی آ جاتی ہے۔ پھر انسان 1 لاکھ بھی کمائے گا تو 1 لاکھ اس طرح ختم ہو جائے گا کہ اس کو احساس نہیں ہوگا کہ کہاں جا رہا ہے۔ 30,000 کے اس لشکر میں لوگوں نے ایک برتن بھی بغیر بھرے نہیں چھوڑا۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر سب نے کھایا، حتیٰ کہ خوب سیر ہو گئے، اور کچھ فاضل بھی بچ رہا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اللہ کا رسول ہوں، نہیں ہے کوئی بندہ جو بغیر کسی شک اور شبہ کے کامل یقین کے ساتھ ان 2 شہادتوں کے ساتھ اللہ کے سامنے جائے پھر وہ جنت سے روکا جائے۔ جن احادیث میں اس طرح کی بات آئی ہے کہ جس نے بھی شہادت دی اس بات کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ ضرور جنت کے اندر داخل ہوگا، تو اس سے مراد یہ ہے، یہ عنوان ہے، یعنی ایمان لانے کے بعد جو ضروری اعمال ہیں ان کو کرتے ہوئے کوئی انسان دنیا سے رخصت ہوا تو اللہ رب العزت کے ہاں جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اور اس کی ایک تفسیر
ہمارے استاد حضرت مولانا عبدالستار صاحب اکثر فرمایا کرتے تھے کہ ایک ہے دخول اولی، ایک ہے دخول ثانوی۔ جنت کے اندر جو داخلہ ہوگا وہ دو طرح کا ہوگا۔ کچھ لوگ ہوں گے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے آرڈر ہوگا کہ ارے بھائی ان کو جلدی سے جنت میں لے جاؤ، کیوں میرے بندے کو پریشان کر رہے ہو، پسینے کے اندر شرابور ہیں، محشر کی گرمی ہے، سورج سوا نیزے پر ہے، جلدی سے ان کو جنت میں لے جاؤ، بلا حساب کتاب کے جنت میں لاؤ۔ اللہ سے اس بات کی دعا کریں کہ اللہ بغیر حساب کتاب کے ہمیں جنت میں داخل فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ جب کہیں گے حساب کتاب کا وقت شروع ہوگا، سب سے پہلے تو حساب کتاب ہی نہیں ہوگا، اللہ بالکل غیظ و غضب کی حالت میں جلال کے اندر ہوں گے، سارے انبیاء، ساری امت پریشان، سب لوگ پریشان ہوں گے کہ کم سے کم حساب کتاب تو شروع ہو جائے۔ لیکن کون جائے اللہ کے سامنے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے ارے میں کیسے جاؤں، میں نے تو قبطی کو ایک گھونسا مارا تھا وہ مر گیا تھا، ابھی اللہ تعالیٰ پوچھ لیں گے تو میں کیسے جواب دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے ارے میں نے تو ایک مرتبہ جھوٹ بولا تھا، جبکہ وہ جھوٹ نہیں تھا۔ آج جیسا کہ میں نے تفسیر کے بعد بتایا تھا، تعریض تھی، ایک ہوتا ہے جھوٹ، ایک ہوتا ہے توریہ۔ توریہ کا مطلب ہوتا ہے ذو معنیین لفظ کا استعمال کرنا، خیر وہ ایک لمبی بحث ہو جائے گی، ٹھیک ہے، توریہ انشاءاللہ کہ بتائیں۔ تو توریہ تھا، توریہ کا مطلب ایک لفظ بولنا، اس کے دو معنی ہیں، ایک معنی جو قریب کے ہیں، ایک معنی دور کے ہیں۔ تو انسان دور کا معنی مراد لے لے، قریب کا معنی مراد نہ لے، اور سامنے والا قریب والا سمجھے۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی سانپ بھی مر جائے، لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، جھوٹ بھی نہ ہو، کام بھی چل جائے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جب ان کی قوم نے کہا تھا، جب سب میلے میں جا رہے تھے، ان کے سال کا ایک دن میلے کا ہوتا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا پلان کیا تھا کہ آج یہ لوگ میلے میں جائیں گے تو ادھر کام تمام ہو جائے گا، ان کے بتوں کا کام کیا ہو جائے گا، تمام ہو جائے گا۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کیسے جائیں میلے میں؟ اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں منہ گرا کر کے، جیسے بیمار ہیں۔ لوگوں نے کہا ارے چلو چلو، میلے کا دن ہے، سب لوگ جا رہے ہیں میلے میں، تم یہاں بیٹھے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا انی سقیم، میں بیمار ہوں، جبکہ بیمار نہیں تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے روحانی بیماری مراد لیا تھا۔ کیا مطلب؟ ہم سب روحانی بیمار ہیں، دل کے مریض ہیں کہ نہیں ہیں؟ مطلب ہارٹ پیشنٹ نہیں ہیں، لیکن دل کے جو امراض ہیں، ہے کہ نہیں، وہ اللہ رب العزت کا قرب حاصل نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ تو روحانی امراض مراد لیے، تو انی سقیم یہ کہہ دیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جملہ یاد آئے گا کہ ارے میں کیسے کہوں۔ اسی طریقے سے سارے انبیاء کی حالت ہوگی، سب لوگ گھبرائیں گے۔ پھر اس کے بعد سارے انبیاء اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور کہیں گے اللہ کے نبی آپ ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے جائیے اور سفارش کیجیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور ایسی حمد و ثنا اللہ کی کریں گے کہ خود اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ مجھے خود معلوم نہیں کہ میں اس وقت کون سے کلمات کہوں گا، اللہ ہی اس وقت میرے دماغ میں وہ کلمات ڈالیں گے اور میری زبان سے نکلوائیں گے، ایسے کلمات، ایسے حمد و ثنا کے کلمات کہ اللہ کی رحمت جوش میں آئے گی، اور اللہ تعالیٰ کہیں گے یا محمد ارفع رأسک، اے محمد اپنے سر کو اٹھائیے، وشفع تو شفع دو شفع، جو جس کے بارے میں آپ شفاعت کریں گے آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تب کہیں گے اللہ تعالیٰ پوری امت پریشان ہے، حساب کتاب شروع کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ حساب کتاب کا دور شروع فرمائیں گے۔ حضرت اللہ تعالیٰ کہیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت میں سے کسی کو پیش کرو، اپنی امت میں سے کسی کو پیش کرو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کو پیش کریں گے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پیش کریں گے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ کے نبی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب سنیں گے کہ مجھے جانا ہے، جبکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اللہ کے تمام انبیاء کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انسانوں کے اندر،
لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جانے سے اتنا ڈریں گے اللہ کے سامنے کہ اللہ کے سامنے ہم کیسے جائیں، کیسے جائیں اللہ کے سامنے، بس اللہ کے سامنے پیش ہی ہونا ہے، بس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بس جاؤ گزر کے چلے آؤ، اللہ تعالیٰ کچھ پوچھیں گے نہیں، خالی جاؤ گزر کے چلے آؤ۔ لیکن اسی کے اندر اس قدر خوف ہوگا، خشیت کا غلبہ ہوگا، بتائیے ہم لوگوں کی کیا حالت ہے، ہم لوگ کس کھیت کے مولی ہیں۔ اس لیے اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے اللہ ہمیں جنت میں داخل فرما۔ ہم اس لائق تو ہیں نہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمارا حساب کتاب لے، اے اللہ تو بغیر حساب کتاب کا ہمیں جنت میں داخل فرما دے، اس کی ہم دعا کیا کریں اللہ رب العزت سے۔ تو ایک دخول دادا جو فرماتے تھے، ایک دخول جو ہوگا دخول اولی ہوگا۔ دخول اولی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بغیر حساب کتاب کے اللہ کہیں گے جاؤ جنت میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو دخول اولی عطا فرمائے۔ اور ایک دخول ثانوی ہوگا۔ دخول ثانوی کا مطلب جس نے کلمہ تو پڑھا ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے، اللہ کے نبی کی رسالت کو تسلیم کرتا ہے، لیکن کچھ گناہ بھی ہیں، اس کے ساتھ نماز بھی چھوڑ رکھا ہے، زکوٰۃ بھی نہیں دیا ہے، تب کیا ہوگا؟ اب اگر وہ ایسے حقوق ہیں جو اللہ کے حق ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، چاہے گا تو عذاب دے گا، اللہ کے اوپر ہے نا۔ اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، چاہے گا تو عذاب دے گا۔ اور اگر بندوں کے حقوق ہیں تو اللہ بندے کو بلائے گا۔ اب اگر 1 روپیہ بھی کسی کا مارا ہے یا کسی کی زمین دبایا ہے 1 انچ، دنیا کے اندر تو بڑا دبدبا تھا، بڑا روب تھا، اور بس ہم ہی ہیں اور ہمارے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے، اور دیکھتے ہیں کیسے لے لیتا ہے وہ، تو مت دیجئے نا، اللہ کے سامنے دیجئے گا۔ بہت سے لوگ سوچتے ہیں کہ کیسے لے لے گا، تو اللہ کے سامنے دیجئے گا، اور دبنگئی اللہ کے سامنے ذرا دکھائیے گا، تب دیکھیں گے کیسے اللہ کے سامنے دبنگئی دکھاتے ہیں۔ تو دنیا کے اندر بڑے دبنگ بنتے ہیں، اللہ کے سامنے ایک ڈنڈے میں ساری دبنگئی نکل جائے گی۔ فرعون کی تو ہمت نہیں ہوگی ایسے سر اٹھا کے دیکھیں، تو دنیا میں چلاتا تھا میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا رب ہوں، ہمت نہیں ہوگی کہ سر اٹھا کے دیکھیں۔ فرعون کی تو کسے نہ کسے کی کیا حالت ہوگی، سمجھ میں آ رہا ہے؟ اللہ اس سے پورا حساب کتاب چکتا کروائیں گے، اس کے بغیر جنت میں داخلہ نہیں ہو۔ اس لیے دنیا کے اندر اپنے معاملات کو صاف کر لیں۔ آج لوگ نماز ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، صف اول کے اندر رہتے ہیں، ارکان ادا کرتے ہیں، لیکن اس کے بعد باوجود بھی معاملات کے انتہائی کچے ہیں۔ یاد رکھیں عبادات دین کا 1/3 حصہ ہے، اور بقیہ پورا دین معاملات کے اندر ہے۔ اگر معاملات ہمارے درست نہیں ہیں، ہم نے کسی کا حق مارا ہے، وہ خواہ کسی کا بھی حق ہو، اللہ کے ہاں اسے دینا پڑے گا، ہماری گردن نہ پجائے گی۔ خواہ بہن کا حق مارا ہو، بھائی کا حق مارا ہو، امام کا حق مارا ہو، رشتہ داروں کا حق مارا ہو، کسی کا بھی حق مارا ہو، اللہ کے سامنے گردن نپ جائے گی۔ اس لیے کبھی کسی کے دل کو تکلیف نہ پہنچائیں، حقدار کو اس کا حق پہنچائیں، حقدار کو اس کا حق پہنچائیں، ورنہ دخول ثانوی جو ہوگا وہ اس کے بغیر ہوگا ہی نہیں جب تک کہ معاملات صاف نہ ہو جائیں، اور اس میں چاہے 50,000 سال چلا جائے، چاہے 1,000 سال، تب تک جہنم میں رہنا پڑے گا۔ جب یہ سب معاملات برابر ہو جائیں گے تب دخول ثانوی ہوگا، تب جنت میں کیا ہوگا؟ داخلہ ہوگا۔ اس کو دخول ثانوی بولتے ہیں۔ تو یہ بات جب ذہن میں رہے گی تو انشاءاللہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ اچھا، اس حدیث سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ اگر کوئی بڑا، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی معاملے میں اپنی رائے ظاہر کریں، اور کسی صاحب رائے خادم کو یا غلام کو یا کسی شخص کو اس میں مضرت کا، نقصان کا کوئی پہلو نظر آئے، تو وہ ادب کے ساتھ اپنی رائے اور اپنا مشورہ پیش کر دیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ جاؤ اونٹ کو ذبح کر لو، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو اس میں مضرت کا شائبہ نظر آیا، تو انہوں نے ادب کے ساتھ اپنی رائے پیش کر دی کہ اللہ کے نبی اگر اونٹوں کو ذبح کر دیں گے تو سواریاں کم ہو جائیں گی، بڑی دقت پیش آئے گی، لہذا میرا یہ مشورہ ہے، میری یہ رائے ہے کہ آپ لوگوں سے کہیں کہ وہ اپنا بچا کچا سامان لائیں اور اس میں برکت کی دعا کر دیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور بڑے کو بھی چاہیے کہ اگر اس رائے میں خیر ہو تو اس رائے کو بغیر کسی چونو چرا کے اپنا لینا چاہیے۔ بہت سی جگہوں پر دیکھا گیا
کہ باقاعدہ کمیٹی بن گئی ہے اور ایک صاحب ذمہ دار ہیں، فیصلہ ان کے ہاتھ میں ہے، اور انہوں نے کوئی فیصلہ کر دیا یا کوئی رائے دی اور کوئی صاحب نے اپنی رائے ظاہر کی ہے تو پھر وہ اس کے اوپر اٹل ہو جاتے ہیں اور ناراض ہو جاتے ہیں کہ تم نے کیسے میرے سامنے بول دیا۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا کوئی ہو سکتا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد سب سے بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنی رائے دے رہے ہیں اور اللہ کے نبی اپنی رائے سے رجوع فرما رہے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کو تسلیم فرما رہے ہیں۔ اس سے بڑی اور دلیل کیا ہو سکتی ہے ایسے لوگوں کے لیے جو اپنی رائے سے اپنی ضد اور انا کی بنیاد پر پیچھے ہٹنا پسند نہیں کرتے ہیں؟ یہ تکبر کی علامت ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس حدیث سے ہم کو یہ سبق ملتا ہے۔ 7:55 ہو چکا ہے، ایک حدیث اور پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی سواری پر سوار تھا۔ دیکھیں انداز کیا ہے محبت کا اللہ کے نبی سے، اللہ کے نبی سے عشق کا انداز کیا ہے۔ اور میرے اور آپ کے درمیان کجاوے کے پچھلے حصے کے سوا اور کوئی چیز حائل نہ تھی۔ جیسے اونٹ ہوتا ہے تو اونٹ کے بیچ میں کجاوا ہوتا ہے، ایک آدمی آگے بیٹھتا ہے اور ایک پیچھے بیٹھتا ہے۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے اوپر جا رہے تھے، اللہ کے نبی آگے تھے اور میں پیچھے تھا، اور میرے اور آپ کے بیچ میں سوائے کجاوے کے کوئی چیز حائل نہ تھی، درمیان میں کوئی چیز آڑ نہیں تھی۔ یعنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بالکل ملا ہوا بیٹھا تھا کہ چلتے ہی چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پکارا اور فرمایا یا معاذ ابن جبل۔ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ اے معاذ ابن جبل۔ میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، اے اللہ کے نبی میں حاضر ہوں، فرمائیں کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا، خاموش رہے۔ میں بہت پریشان ہوں، ارے اللہ کے نبی نے بلایا اور کچھ کہا نہیں، کیا بات ہو گئی؟ پھر تھوڑی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکوت اختیار کیا، پھر تھوڑی دیر کے بعد آپ نے کہا یا معاذ ابن جبل، اے معاذ بن جبل۔ پھر میں نے کہا اللہ کے نبی لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، میں حاضر ہوں، کیا ارشاد ہے؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ارشاد نہیں فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر تیسری مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ ابن جبل، اے معاذ بن جبل۔ پھر میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک۔ اس تیسری دفعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم جانتے ہو کہ بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟ صحابہ کی کیا عادت تھی؟ اللہ کے نبی جب کوئی سوال کرتے تھے تو وہ کیا کہتے تھے؟ اللہ و رسولہ عالم۔ اگرچہ وہ جانتے ہوتے لیکن فوراً جواب نہیں دیتے تھے، کیا کہتے تھے؟ اللہ اور اس کے رسول زیادہ جاننے والا۔ یہ ادب ہے کہ جب کوئی عالم، کوئی مفتی آپ سے کوئی سوال کرے، اگرچہ آپ کے علم میں ہے لیکن آپ کیا کہیں؟ اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس موقع پر آپ کا جو نالج ہے، آپ کے انفارمیشن میں جو بات ہے، اس سے بہتر کوئی بات ان کے منہ سے نکلے اور وہ آپ کی زندگی کے بدلنے کا سبب بن جائے۔ یہ صحابہ کرام کی عادت تھی۔ چنانچہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا، کہا عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اس کی عبادت و بندگی کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ یہ اللہ کا حق ہے کہ ہم اللہ کی بندگی کریں اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا اللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں اور اللہ کے علاوہ دوسروں کے ساتھ بھی جا کر کے اللہ کی صفات میں ان کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو پھر یاد رکھیں اللہ کا حق ہم نے ادا نہیں کیا۔ اگر ہم نے جا کر کے کسی اور سے اولاد مانگی ہے، کسی اور سے ہم نے اپنی حاجت روائی کی ہے، ہم نے کسی اور سے جا کر کے اپنے خواہش کا اظہار کر دیا اور یہ کہا کہ آپ ہمیں عطا کر دیں، بابا ہمیں بچہ دے دیجئے، ہماری روزی عطا کر دیجئے، بارش دے دیجئے، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟
یہ اللہ کی صفات کے اندر شریک کرنا ہے۔ اور اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ پھر کچھ دیر چلنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاذ بن جبل، اے معاذ بن جبل، میں نے عرض کیا لبیک یا رسول اللہ و سعدیک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جانتے ہو کہ جب بندے اللہ کا یہ حق ادا کریں تو پھر اللہ پر ان کا کیا حق ہے۔ اگر کوئی ایسا بندہ ہو جو اللہ کا حق ادا کر دے تو اللہ کا کیا حق بندے کے اوپر ہے، اللہ پر بندے کا کیا حق ہے۔ تو میں نے عرض کیا اللہ اور اس کے رسول ہی کو زیادہ علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہے کہ اللہ انہیں عذاب میں نہ ڈالے، اللہ انہیں عذاب میں نہ ڈالے، بلکہ اللہ انہیں بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ چنانچہ اسی طرح کی ایک دوسری روایت ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے جب یہ سنا تو کہا اے اللہ کے نبی، کیا میں لوگوں کو اس بات کی خبر نہ دے دوں کہ لوگ خوش ہو جائیں؟ آپ نے اتنی بڑی بات بتائی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِذًا يَتَّكِلُوا، کہ اگر تم اس بات کی خبر لوگوں کو دے دو گے تو پھر لوگ اسی پر بھروسہ کر کے بیٹھ جائیں گے اور عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ اِذًا يَتَّكِلُوا، اس لیے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے پوری زندگی کسی کو یہ حدیث نہیں بتائی، لیکن جب انتقال کا وقت قریب آیا، اب جب دیکھا کہ اب میں چلا جاؤں گا تو ان کو اللہ کے نبی کی ایک دوسری حدیث یاد آئی کہ جس شخص سے کسی چیز کے بارے میں سوال کیا جائے اور اس کو علم ہو اور پھر بھی وہ نہ بتائے تو کل قیامت کے دن اللہ اس کی زبان میں آگ کی لگام ڈالیں گے۔ چنانچہ آخری وقت کے اندر حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے کتمان علم کے گناہ کے خوف سے اپنے آخری وقت میں یہ حدیث لوگوں سے بیان کر دی۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن اس کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ بس کلمہ پڑھ لے، بہت سے لوگ اس کا غلط مطلب سمجھتے ہیں، کیا کہ بس کلمہ پڑھ لیا اور اس کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، بس نجات کے لیے کافی ہے۔ نہیں، پھر تو ان حدیث کا انکار ہوگا جس کے اندر کہا گیا جس نے نماز ترک کی، جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا، اس نے کفر کیا۔ تو علماء نے اس کا مطلب یہ بیان کیا ہے کہ جن احادیث کے اندر اس طرح کی بات ہے وہاں پر یہ ہے کہ جو شخص ان اعمال کے ساتھ ایمان پر قائم رہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی ایمان تو وہ لائے اور ایمانی اعمال جو ہیں ان اعمال کے اوپر اپنی زندگی کو گزارے تو پھر کیا ہوگا؟ جنت کے اندر اللہ دخول اولی عطا فرمائے۔ اور اگر ایمان تو لایا، کلمہ تو پڑھا، لیکن نماز چھوڑ دیا، روزہ چھوڑ دیا، زکوٰۃ نہیں ادا کیا، لوگوں کے حقوق مارے اور دنیا سے چلا گیا، تو اب کیا ہوگا؟ سب سے پہلے اس کا حساب کتاب ہوگا، سب سے پہلے اس کا کچا چھٹا الگ الگ کیا جائے گا۔ اللہ کا حق ہے تو اللہ کا حق اللہ چاہیں گے تو معاف کریں گے اور چاہیں گے تو عذاب دیں گے، بندوں کا جو حق ہے وہ بندوں کو دلائیں گے، پھر اس کے بعد اس کے جنت میں جانے کا فیصلہ ہوگا۔